اگر ہم سیاسی معاملات دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ گرما گرمی نہیں رہی اور اب تمام معاملات کو یا کافی سارے جو معاملات ہیں ان کو عید کے بعد پر رکھ دیا گیا ہے، جس میں گرینڈ الائنس بھی ہوگا، جس کے اندر ایک تحریک بھی ہوگی. کافی سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. پھر ایک اے پی سی کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اپوزیشن اپنی طرز پہ ایک اے پی سی رکھنا چاہ رہی ہے. اچھا، ایک اعلان ہونا تھا جو کہ سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر بات ہو رہی تھی، وہ اعلان تھا وزیر اعظم صاحب نے کرنا تھا. سننے میں یہ آیا تھا 23 مارچ کو کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کچھ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ یہ سوچئے کہ ابھی سردیاں تو ٹھیک گزر گئیں اور اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر تو موسم اب بھی بہتر ہے، لیکن کراچی کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں یا ملک کے ان علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر ٹیمپریچرز آر ٹچنگ 40 ڈگریز. اب اس میں مسئلہ فیلز لائک کا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا 40 ہے اور فیلز لائک کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ اس سے بھی معاملات وہ گل بچ جاتی ہے. تو اس میں پھر لوگ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان یہ ہیں کہ اب تک تو بجلی کے بل کم آئے، لیکن اب چونکہ گرمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر بجلی کے بل جب آئیں گے تو پھر انسان پریشان ہوگا کہ وہ پنکھا چلائے یا پنکھا بند کرے یا اپنی 2 وقت کی روٹی مینج کرے یا پھر وہ بجلی کے بل مینج کرے. تو اس پر یہ اعلان جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ریلیف دینے کا کیا گیا تھا، لیکن ابھی اس پر کام جاری ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس میں آڑے آیا ہے. کس حد تک آیا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے اور پروگرام میں یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے کچھ دن پہلے تک وہ نیٹ میٹرنگ کا بھی ایک ایشو آیا تھا کہ جی جو سولر پر ہم شفٹ ہونا چاہ رہے تھے اور اس میں کافی سارے صارفین نے چونکہ سولر پینلز کی قیمت کم ہو گئی تھی تو ادھر انویسٹ کرنا شروع ہوا. تو اب اس کے بعد اس میں بھی کچھ مسائل آئے ہیں تو وہ کس طریقے سے سارٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا، اگر ہم سیاسی پہلو پر بات کریں تو تحریک انصاف کو ایک ریلیف یہ ملا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی اجازت مل گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے باہر آ کے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی. اس کے علاوہ بھی ہم پاک افغان تعلقات پہ بھی کچھ بات کریں گے کہ ہماری طرف سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور وہاں سے کیا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے، کیا ایفرٹس ہو رہے ہیں. تو جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. جی، میرے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہیں، نون لیگ کی نمائندگی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ڈاکٹر خالد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ان کا بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی یہ جو انرجی سے متعلق معاملات ہوتے ہیں ان پہ بڑی سیر حاصل ان سے گفتگو ہوتی ہے اور یہ پھر عوامی انداز میں ہمیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اصل میں مسائل ہیں کیا بجلی کو لے کے. تو بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا. رانا صاحب، سب سے پہلے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب جگہ یہ بات ہو رہی تھی اس پہ اور ظاہر ہے کہ ہم سب بھی یہ توقع کر رہے تھے کیونکہ وہ بل تو ہر کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ چیک کرتا ہی ہے اپنا. تو کیا کوئی ریلیف کا کوئی اعلان ایسا تھا، ہونا تھا جو کسی وجہ سے نہیں ہو پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ریلیف کے اوپر بالکل حکومت کام کر رہی ہے اور یہ پہلا فیز آپ نے دیکھا کہ جو آئی پی پی کے معاہدے تھے ان کو ری نیگوشیٹ کر کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بہت سارے معاہدوں کو ختم کیا گیا. پھر بہت سارے معاہدے ریویو میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حکومت جو ہے وہ ریلیف کے اوپر کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیکج جلد اناؤنس ہوگا. وہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا ہے یا وہ ہونے نہیں جا رہا. کوئی ڈیٹ اسپیسیفکلی حکومت کی طرف سے ایز سچ اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس دن جو ہے ہم کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو اٹ از ورک انڈر پروگرس اور اطمینان رکھیں، پرائم منسٹر جو ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان پٹ کاسٹ جو انڈسٹری کی ہے وہ کم ہونی چاہیے اور اوور آل جو ہے اس کے اندر ہمیں ریلیف دینے کی ضرورت ہے. تو کوئی لیوی وغیرہ جو کم کی تھی 13 روپے، اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے بیکاز یہ دن بڑے میٹر کرتے ہیں نا. 23 مارچ کا دن تھا، ایسے میں لوگ اگر دیکھ رہے ہوں وزیر اعظم صاحب کو اور ایسے میں اعلان ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے عید سے پہلے. دیکھیں، یہ اعلان جس دن بھی ہوا وہ سونے پہ سہاگا ہی ہوگا. تو میرے خیال سے اگر 23 کو نہیں ہوا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ 23 کو ہو جائے تو اگلے ہفتے ہو جائے گا یا چند ہفتوں بعد ہو جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا اور اس کے اوپر کام جاری ہے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ آئی ایم ایف نے جی شاٹ ڈاؤن کر دیا پلان، یہ کر دیا، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں بیکاز آبویسلی ہم ان کے پروگرام میں تو یہ ویسے بھی جو اقدام ہونے جا رہا ہے یہ ریونیو نیوٹرل ہے. اس کا کوئی جو ہے خسارے کے اندر کوئی سبسڈی نہیں ہوگی. یہ سبسڈی نہیں ہوگی. یہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت سیونگ کر کے دوسری سائڈ کے اوپر اس کو ٹرانسفر کرے گی. تو یہ ریونیو نیوٹرل ہے. تو آئی ایم ایف کو یوزلی اس کے اوپر پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہم جو ہے کوئی سبسڈائزڈ ریلیف دے رہے ہوں تو ان کو ایشو ہوتا ہے، ان کو سبسڈی پہ ایشو ہوتا ہے. سبسڈی پہ تو یہ اگر وہ جو ہے اس کا ریونیو کا بندوبست کیا ہو اور پھر آپ اس کو اسپینڈ کریں تو اٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. تو انشاءاللہ تعالی پیپل شوڈ ہیو گڈ ایکسپیکٹیشنز فرام پرائم منسٹر شہباز شریف. یہ ہم ضرور ریلیف دیں گے. اوکے جی، سینیٹر صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں.
یہ لوگ تو ابھی سے تھوڑا سا پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی ایک تو بجٹ کو لے کے اور دوسرا یہ بجلی کی قیمتوں کو لے کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بجلی کی قیمتوں میں کمی آنے کی توقع ہے؟ ابھی اعلان ہونا تھا لیکن نہیں ہوا بہرحال. نہیں جی نہیں، ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو اس سے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. اچھا. ابھی جب مہینے کی 15 تاریخ آ رہی تھی، میں اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں اور آگے آپ کو خصوصاً اس بات پہ بھی، لیکن میں بطور مثال کے آپ کو دیتا ہوں کہ 15 تاریخ جب اس مہینے کی آ رہی تھی تو تمام تجزیہ نگار اور اخبارات یہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھی خاصی میجر جو ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی آئے گی، جو کہ یکم یا 15 کو ہوتی ہے، مہینے کے مڈل میں ہوتی ہے یا مہینے کے شروع میں. ایسے ہی ہے. تو اب کیا اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان کی بنیاد پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، میاں شہباز شریف کا فیصلہ، اور وہ کیا ہے کہ جی پیٹرولیم پرائسز وہی رکھی جائیں گی، وہ جو لیوی ہے یا جو ٹیکسز اس پہ پیٹرولیم پہ لیے جاتے ہیں ان کو اور اوپر جو ہے کر کے قیمت جو ہے وہ برقرار رکھی گئی. یعنی کہ جو بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت کی بنیاد پہ عوام کو ریلیف دی جا سکتی تھی، اس کے بجائے انہوں نے اپنے خزانے کے اندر جو ہے پیسہ زیادہ جو ہے کرنے کا بندوبست کیا. اور پھر ماشاءاللہ دیکھیں کچھ دن بعد 1,80,000 روپے سے تنخواہ جو ہے کیبنٹ کے ممبرز کی وہ 5,19,000 روپے کر دی گئی. اب میں اسپیسیفکلی لیٹ می ٹاک اباؤٹ دی الیکٹریسٹی. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ بالکل جی گورنمنٹ نے اس بات کا اندیا دیا ہوا تھا کہ بجلی کے ریٹ کم کریں گے، اور وہ کہاں سے کم کریں گے، اس کی گنجائش وہ کہاں سے پیدا کر رہے تھے، بقول انہی کے وہ یہ تھی کہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو وہ تبدیل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. نیٹ میٹرنگ میں وہی جنہوں نے سولر پینلز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، وہ جو جب وہ ان کی بجلی سرپلس میں ہوتی ہے اور گرڈ کو واپس جاتی ہے، تو جس قیمت پر سرکار وہ خرید رہی تھی یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اس کو خرید رہے تھے، وہ شاید 24 روپے یونٹ تھی، اس کو 10 روپے پہ لے آتے ہیں. اور وہ جو 27 سے 10 پہ چلیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، اس کا جو تھا جو معاشی فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے بجلی کے ریٹس کم کریں گے. آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن جو فائنینشیل نیوز کی ہے، خاص طور پہ بزنس ریکارڈر میں، وہ پرائم منسٹر کا اعلان ہے کہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میٹرنگ کی پالیسی میں تبدیلی نہ آنے کو میری تشریح یہی ہے کہ اس کی یہی جہاں سے وہ گنجائش نکال رہے تھے الیکٹریسٹی ریٹس کم کرنے کی، وہ گنجائش کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو نہیں کر رہے. اور آگے وجہ بتائی ہوئی تھی کہ یہ کیونکہ IMF نے نہیں اس بات کی اجازت دی کہ بجلی کے ریٹ. اچھا ویسے وہ ممکنات ویسے نہیں بھی ہوتا. سرکار کے نمائندے تو کہہ رہے ہیں کہ IMF نہیں ہے. اگر مسئلہ یہی ہے اس میں کہنا چاہوں کہ اگر فرض کریں کہ 34 سے 35 لاکھ کے قریب آپ کے پاس یوزرز ہیں جو سولر پینل جن کے یہاں انسٹالڈ ہیں، تو اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھ لینا کہ جو پرسنٹیج ہے 88% دیہی علاقوں میں جو ویسے ہی آف گریڈ ہیں. اگر شہری علاقوں میں بات کریں تو 2,83,000 یا اس طرح کا کوئی نمبر ہے، اور اس کے اندر سے آپ دیکھ لیں کہ یہ 0.83% بنتا ہے. تو وہاں سے کتنا فائدہ پہنچنا تھا. ویسے بھی اس پہ مزید بھی ہم ڈسکس کر لیں گے.